الرحمن الرحیم محترم صافی و حضرات، یہاں پہ مرد اور خواتین جو ہمارے صوبے کے محترم صحافت سے لوگوں کا رشتہ ہے، اور انہوں نے اکثر بلوچستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی آواز ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے ویڈیو کے ذریعے سے، اپنے کیمرے کے ذریعے سے پہنچایا، جس کو ہم اپنے اس مٹی کا، اس وطن کا فرض سمجھتے ہوئے ان کے مشکور اور شکر گزار ہے کہ ایسے حالات میں پورا ملک بالخصوص بلوچستان جس وقت اس میں مختلف قسم کے حالات رہنما ہوئے ہیں، لیکن صحافت اور صحافی حضرات نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہماری آواز، بلوچستان کے مظلوم اور محکوم لوگوں کی آواز گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی جس طریقے سے ہم آئے، 3-4 دن دوستوں سے مشاورت کرتے ہوئے، تو کل شام کو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے خدشات اور تحفظات، بلوچستان کے عظیم تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جائیں گے پریس کلب میں لوگوں کے، اپنے عوام کے لیے ان کے اپنے پارٹی کے فیصلوں سے آگاہ کریں گے۔ آپ لوگوں نے ٹائم دیا۔ بلوچستان میں اس وقت، بلکہ بلوچستان کو تو اکثر مرکز اور مرکز کے ساتھ ان قوتوں نے بلوچستان کو کالونی سمجھا ہے۔ سن 47 سے لے کر آج تک بلوچستان چاہے جمہوری حکومت ہو چاہے غیر جمہوری حکومت ہو، بلوچستان پہ اکثر امریت ہی رہی ہے۔ بالخصوص 20 سال سے یا آج 2018 میں جس طریقے سے جمہوریت کے نام پہ یہاں آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر بلوچستان کے ساتھ، بلوچستان کے عوام کے ساتھ، پہلے تو اس کے مالی حقوق کو غصب کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے بلوچستان کے انسانی حقوق کو بھی غصب کیا۔ پہلے تو اپنے سلیکشن کے ذریعے سے لوگوں کی حقیقی نمائندوں کو اس کے حقوق چھینا جاتا تھا، لیکن 2018 میں پورے ملک میں، بالخصوص بلوچستان میں، انہوں نے یہاں پہ سارے تجربے کرتے کرتے یہ بھی نیا تجربہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ان لوگوں سے ایک براہ نام، ایک نام نہاد پارٹی بنائی، جس کا نام لیتے ہوئے بھی ایک سیاسی، ایک نظریاتی دوست کو شرم محسوس ہوتی ہے، جس کا نام ہم بھی لیں گے، باپ۔ تو انہوں نے یہاں پہ ایک پارٹی باپ کے نام سے بنائی، اور اس پارٹی کے لیے انہوں نے لوگوں کی حقیقی نمائندگی کو
چرا کے انہوں نے اپنے ذریعے سے الیکشن نہیں سلیکشن کیا. وہ چند افراد جو ان کے اکثر ان کے کالونیوں میں پرورش پاتے ہیں اسی کا سلیکشن کیا. لیکن چونکہ بلوچستان کوئی ایسا علاقہ ہے جو یہ لوگ پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں اور اس نے اس طرح تجربے کیے. آج کے جو موجودہ حالات اور ہمارے جو پریس کانفرنس سے ہم دو دوست بیٹھے ہوئے کیبنٹ کے اور ہمارے سی سی کے ممبر اور ہمارے ایم پی ایس صاحبان جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، آج خود خدشات اور تحفظات ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کا موجودہ دور حکومت سے. سب سے پہلے جو بلوچستان کی اس وقت جو حالات ہے، امن امان کا مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ ابھی لوگ اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو، اپنے گھر والوں کو بازار بیچتے ہوئے بھی خوف کے شکار ہے. امن امان کا مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ روزانہ کی بنیاد پہ بلاسٹ ہو رہے اور بازار، دکاندار سارے ویران اور عوام جو خوف ہراس میں مبتلا ہے. اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور موجودہ حکومت ٹس سے مس سے نہیں ہو رہا ہے. ہمارے لیے تو بلوچستان کی عوام عزیز ہے. ہر وقت اگر ہم نے کسی حکومت کا ساتھ دیا ہے یا اپوزیشن میں رہے، لیکن ہم نے بلوچستان نیشنل پارٹی نے بلوچستان کے عوام کے عظیم تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلے کرتے ہیں. ہم کسی کے ذاتی مخالف نہیں ہے، نہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے. سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے. ہم نے اکثر بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے بلوچستان کے عوام کا ساتھ دیا بلوچستان نیشنل پارٹی نے. اور آج ہم پھر ایک دفعہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے عوام کے نمائندے ہیں، نہ کہ کسی گورنمنٹ کے، نہ کہ کسی اعلی کار کے. اس وقت آپ موجودہ حکومت کے حالات دیکھ رہے ہو. یہی وہ باتیں تھی جو ہم نے جام حکومت کی پہلے سے مخالفت کی تھی، اور آج یہ پھر باتیں یہ حکومت بھی دہرا رہے. مثال کے طور پہ صندوق کو حالیہ دنوں میں جو ان کے ساتھ 15 سال کے لیے مزید معاہدہ کیا گیا، بجائے اس کے کہ اس کو کیبنٹ میں ہم یا دوستوں کو اعتماد میں لیتا، وہ ون مین شو انہوں نے دستخط کر کے 15 سال کے لیے مزید انہوں نے معاہدہ کیا. اور چیز پہ معاہدہ کیا جو پہلے سے اسی دن سے ہماری اختلاف تھی کہ بلوچستان کو 2% ملیں گے، اور وہی 2% پہ انہوں نے بھی اس کے ساتھ معاہدہ کیا اپنے کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے. اور اسی طرح آج کل وہ ریکارڈنگ کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ بلوچستان کے عوام کی ملکیت ہے، یہ ہمارے اثاثے ہیں. اسی اثاثوں پہ، انہی اثاثوں پہ ہمارے صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے 95 افراد شہید کیے گئے. بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ہزاروں کی تعداد سے لوگ شہید ہوئے. یہی وہ بنیاد تھی جس کا پہلے دن سے آج سے نہیں، جب بھی حکومت نے ان چیزوں پہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ بے انصافی کی ہے تو ہم نے اسی وقت اس حکومت کو ہم نے یہاں پہ چیلنج کیا. اور اسی طرح اس حکومت سے توقعات تو چھوڑ دو کہ اس حکومت سے ہمارے کیا توقعات تھی بلوچستان کے عوام کے لیے. ابھی تو 4 مہینے میں لوگ اس سے مایوس ہو گئے. وہی وہ اسی طرح چلا رہے جس سے پہلے حکومت یہاں پہ چل رہی تھی. وہی لوٹ مار، وہی ڈاکے، وہی 11 فروری،
We one may show घंटों दिनों MPs सीएम से मिल नहीं सकते, 4-5 दफा टाइम सीएम देकर उसके बावजूद वो अपना मिलना लोगों के साथ मुनासिब नहीं समझते हैं। इस रवैये पे हमने जाम हुकूमत की मुखालिफत की थी और इसी रवैये पे हम हर उस सीएम की मुखालिफत करेंगे जिसका रवैया MPs के साथ इस तरह हो। आजकल आप देख रहे हैं अमन अमान का तो ये मसला भी, जो हमारे बलूचिस्तान के लोगों को दिन दहाड़े कत्ल किए जा रहे हैं, कभी वो डाकू का नाम दे रहे, कभी वो चोरी का नाम दे रहे, और यहां तक कि जो 5-6, 3-4-5 लोग जब कत्ल होते वो कह रहे वो कबायली झगड़ों का मसला था। धरना दुश्मनी तो फिर अदालतें और हुकूमत किस लिए होती है? ये तो फिर जंग का कानून हुआ। क्या आप इन चीजों को नहीं रोक सकते हो? यानी इसका मतलब ये है कि आप लोगों के हाथ में बंदूक दे रहे हो। यही वो चीजें थे जो मौजूदा हुकूमत से हमारी ये तौक़ात नहीं थी। जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से हुकूमत चला रहा है, इस पे हमारे पार्टी के, हमारे वर्कर्स के, हमारे MPs साहिबान के, हमारे अवाम के बहुत सारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए हम आज आप लोगों को जो हम बता रहे हैं वो इसी कि आप लोगों के जरिए से हम उन लोगों तक अपना बात पहुंचाए कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बलूचिस्तान अवाम का नुमाइंदगी करते हुए हम इस साल में किसी हुकूमत का दिफा नहीं कर सकते। ना में हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी और हमारे अवाम हमें ये इजाजत देंगे कि आप इस तरह के लुटमार, इस तरह का करप्शन और इस तरह का जो मुलाजमतें बेच रहे लोग, जो अख्तलफियां हो रही है हर लिहाज से, इसमें हम आप दोस्तों को अपने बात बताते हैं कि भाई हमारे साथ, अवाम के साथ, लोगों के साथ ये अगर इस तरह की बेइंसाफी रही तो हम इस तरह नहीं रहेंगे, बल्कि हम इस पर एहतजाज करेंगे। अभी कुछ बातें मैं कोशिश करता हूं कि इसमें कुछ बातों में इजाफा करने के लिए मैं अपने मरकजी जनरल सेक्रेटरी वाजाद जानजेब हमारे साथ बैठे हुए, हमारे डिप्टी सेक्रेटरी मलक नसीर जो हमारे MPs है ये बैठे हुए है, हमारी ख़वातीन जो हमारे मरकज़ी ख़वातीन सेक्रेटरी है ये बैठी हुई है, और हमारे जो लेबर सेक्रेटरी मरकज़ी मुसा बलोच साहब बैठा हुआ है, हमारे CC के मेंबर खुर्शीद साहब बैठा हुआ है, हमारे CC का मेंबर टकरी शफकत लंगव साहब बैठा हुआ है, हमारे CC के मेंबर जावेद बलूच साहब बैठा हुआ है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का सदर और एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर गुलाम नबी मरीज साहब बैठे हुए। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी से भी ये कहूँगा कि आप भी चंद बातों का इज़हार हो सकता है कि हमने इधर कंप्लीट ना किया हो, अगर इनके साथ कुछ इस तरह की बातें हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करें, मेहरबानी। ठीक, सहाफ़ी, ख़वातीन व हज़रात और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ओहदेदार ज़िम्मेदार, जैसे मलिक साहब ने आपके सामने कुछ बातें रखी बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान की कौमी और सियासी मसाइल के हवाले से,
تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج بلوچستان کے عوام میں بے اطمینانی، بے چینی، غم و غصہ اور مایوسی اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ 70 سالوں سے بلوچستان کو جو تجربہ گاہ بنایا گیا اور ایک قانون کی حیثیت سے ایک چراگاہ بنایا گیا، وہ سلسلہ آج تک جاری، مختلف ادوار میں جبر اور تشدد سے، سازشوں اور ہیلوں سے بلوچستان کے عوام کو ان کے حق کے نمائندگی اور ان کے حق کے رائے دہندگی سے محروم کیا گیا۔ آج بھی ایک زبردستی مسلط کیا ہوا ایک سسٹم اس وقت موجود ہے، جو 2018 میں جو بانمتی کا کنبہ باپ کے نام پہ جوڑا گیا اور اس کو بلوچستان کے عوام پہ مسلط کیا گیا۔ یہ سسٹم آج کے حالات، آج جو عوام میں مایوسی ہے، وہ اس مسلط کردہ حکومت، اس مسلط کردہ نظام کی ناکامی کو مکمل طور پر واضح کر رہا ہے۔ 2018 میں بلوچستان نیشنل پارٹی سمیت دیگر بلوچستان کی نمائندہ جماعتوں کا مینڈیٹ کو چرا کے، عوام کے ووٹ کو چرا کے، ان کے حق کے رائے دہندگی کے ان کا حق ان سے چھین کر جو حکومت مسلط کی گئی، تو بلوچستان نیشنل پارٹی نے جمہوریت کی بقا کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے مفاد میں اس کو قبول کیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کے ان کا لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہوا وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب، تو بلوچستان نیشنل پارٹی نے ان کو بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کے قومی مفاد کے حوالے سے، بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی غیر مشروط تعاون کا یقین دہانی کرایا۔ ہمارے صدر، ہمارے قائد سردار اختر جان منگل کے بیانات ریکارڈ پر ہیں، ہمارے پارلیمانی لیڈر ملک نصیر فلور آف دا ہاؤس پہ ان کا بیان اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم نے جام صاحب کو بحیثیت ایک اپوزیشن پارٹی کے اپنی تعاون کا نہ صرف یقین دہانی کی، بلکہ آپ صحافی حضرات جو کہ معاشرے کا سب سے آپ باخبر طبقہ ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2018، 19، 20 یہ 2 سالوں تک بلوچستان نیشنل پارٹی نے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر جام کمال حکومت کے لیے کوئی مشکلات کھڑی نہیں کی۔ عوام کے ہم اس انتظار میں تھے، ہمیں امید تھی کہ جن مائی باپوں نے اس باپ پارٹی کو مسلط کیا ہے ان کو موقع دیں کہ جو وہ دعوے کرتے ہیں ترقی کے، ان دعووں کو حقیقت میں بدل سکیں اور اس پر یہ الزام نہ لگا سکیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے کوئی غیر جمہوری رویہ، کوئی منفی رویہ اختیار کیا، پوائنٹ سکورنگ کی اور اس طرح کی کوئی بات۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ بلوچستان کے عوام کی بدقسمتی کہ انہوں نے اس کو ہماری کمزوری جانا، باپ پارٹی نے اور ان کے مائی باپوں نے، انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے بجائے انہوں نے بلوچستان کے قومی اور سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے جام کمال صاحب کا سارا زور، سارا ان کی توانائیاں وہ اپوزیشن پارٹیوں کو
कमज़ोर करने और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में गुजरा। हमने इन सब का मुकाबला किया। जाम कमाल साहब से पहले यहाँ बड़े तवंगर गुजरे, फौजी आमिर गुजरे, जनरल ज़िया, जनरल अयूब, जनरल मुशर्रफ के माशाल्लाह का हमने मुकाबला किया। हमने जेलें देखी, हमने जबर और तशद्दुद हुकूमत का, रियासत का देखा, शहादतें देखी, आज भी देख लीजिए। जाम कमाल साहब की तारीख दौर के 3 साल गुजरने के बाद जब अवाम की बेचैनी अपने उरूज को पहुंची और हुक्मरान जमात बाप पार्टी के आपस के उनका कोई जो इख्तलाफ था, उन्होंने और उनके इत्तेहादियों ने जाम कमाल की हुकूमत के खिलाफ जो एतमाद की तहरीक लाए, हमने उसकी हिमायत की। जाम कमाल साहब इस्तीफा देके चले गए और बाप पार्टी ने और उनके भाई बापों ने मिलकर अपना एक जो नया लीडर ऑफ द हाउस को सिलेक्ट किया और कुद्दूस बिजनजो साहब वजीर आला बने। तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने एक बार फिर उनको उसी खैर सगारी जज्बे के साथ बलूचिस्तान के अवाम मफाद में, बलूचिस्तान की में जमहूरी अमल के मफाद में हमने उनको अपनी तमाम गैर मशरूत ताउन का यकीन दहानी की और उनके लिए कोई मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज बलूचिस्तान के अवाम जिस मुश्किलात का शिकार है, जिस परेशानियों का शिकार है, उनमें जो बेचैनी, जो अदम एतमाद है, इस निज़ाम पर उनका जो अदम एतमाद है बलूचिस्तान के अवाम, आज वो हम आप तक पहुंचाने आए। आज बलूचिस्तान में जिस तरह मलिक वली ताकड़ साहब ने आपके सामने कहा कि राह चलते न लोग महफूज हैं, न घरों में कोई महफूज है, न मस्जिदों में लोग महफूज हैं, न बाजारों में लोग महफूज हैं। और ये अवाम कुद्दूस बिजनजो की नायल हुकूमत वो मदोश पड़ा, होश में नहीं। न अमन अमान न अवाम के लिए उनकी जान माल महफूज है, न उनके पास रोजगार है, न तालीम, न सेहत। कोई एक शोबा आप में से बैठा हुआ कोई शरीफ शख्स हमें बता दे कि कहां पर हुकूमत की कारकर्दगी नजर आती है। इस तरह मलिक साहब ने कहा, करप्शन और अकरवा परवरी, बेज़मीरी की हद यह है कि आज वो मुलाजमतों का एक जुम्मा बाजार लगा हुआ है, लूट सेल लगा हुआ है, हुकूमत के वज़रा, उनके चमचे और चेले सरेआम बलूचिस्तान के अवाम, तालीम याफ्ता नौजवान, बेरोजगार नौजवानों को छोड़ के बंदरबाट, हुकूमत के अपने एक इत्यादि सरदार यार मोहम्मद रिंद मुलाजमतें फरोख्त की जा रही। अब उन्होंने ये भी बताया, इंकिशाफ किया, शायद उनके पास कोई मालूमात है, 3.5 अरब रुपए अदायगी हुई और ये हुकूमत बनी। उन्होंने धमकी तो दी कि हम वो जिन्होंने सौदा कराया उसका नाम लेंगे, लेकिन ये उन्होंने नहीं फरमाया कि जिससे सौदा लगा, जहां से कुद्दूस बिजनजो साहब फैज़याब हुआ, उसका उन्होंने नहीं बताया। ये शर्त लगाई कि तंग हुए तो बताएंगे, फिर देखते हैं कि क्या बताते हैं। तो ये इस हुकूमत की सियासी और अखलाकी पोजीशन है जो आपके साथ। आज अवाम ने उन पर अपना अदम एतमाद जाहिर किया, इस सिस्टम पर अपना अदम एतमाद जाहिर किया। किसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला वकला आप देखेंगे वो हड़ताल पर हैं। डॉक्टर हजरात हमारे 3 महीने से हड़ताल पर, तलबा आपको एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। हर गली हर मोहल्ले में एहतजाज और बेइत्मीनानी है। और इन सब के बावजूद, जैसे मलिक साहब ने कहा, आज इमरान खान की फस्ताई हुकूमत ने 18वीं तरमीम के बावजूद
جو سندک کا سودا کیا اور چائنا کی کمپنی کو لوٹ مار کے لیے 15 سال اور دیے، اس میں قدوس بزنجو کی حکومت نہ صرف ڈیڈ بن کے تماشائی بنی رہی بلکہ سہولت کار بنے، اور بلوچستان نیشنل پارٹی اس پر اپنا احتجاج اسمبلی کے اندر اور باہر ہم ضرور ریکارڈ کریں۔ ابھی بھی ہم نے کل پرسوں اپنا مظاہرہ ہوا، اس میں بھی ہم نے ان سب چیزوں کا ذکر کیا۔ اسی طرح ریکوڈک کہ اس کا سودا لگانے کی تیاری ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے منتخب اور غیر منتخب انہوں نے جو عللے تللے کیے، انہوں نے جو عیاشیاں کی، جو لوٹ مار کی، اس کی قیمت بلوچستان کے عوام ادا کریں، بلوچستان کی قومی وسائل کا جمعہ بازار لگایا جائے، اس کو نیلام کیا جائے ریکوڈک کو، اور قرضہ اتارا جائے، وہ قرضہ کہ جس کا 1 روپیہ بھی بلوچستان کا خرچ نہیں ہوا، سارا کرپشن کی نظر ہوا، اس کی قیمت بلوچستان کے عوام ادا کرے، اور قدوس حکومت پھر ایک بار پھر اس میں سہولت کار بنی ہوئی۔ اسی طرح جو ہرگوئی میں تیل ہو گئے اس کے ذخائر، دل بند آئرن اور پی پی ایل کے حوالے کیے گئے۔ پی پی ایل اور او جی ڈی سی ایل آج بلوچستان کے لیے ایک نیا ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لیے بنایا، چاہے کنراج کا دودر کا پروجیکٹ ہو اور داراپ میں جو تیل ہو گیا اس کے ذخائر، ان سب کو پی پی ایل کے حوالے کیا جائے۔ خزدار میں پچھلے کئی اشروں سے بولان مائننگ انٹرپرائز کے نام سے اقدامات جاری، اس میں پھر جو ہے جوائنٹ وینچر میں پی پی ایل اور جی ٹی سی ایل۔ تو ایک طرف تو یہ قومی وسائل کی لوٹ مار ہے، اور دوسری طرف جو ہے بلوچستان کی قومی اور سیاسی جدوجہد کو دبانے کے لیے آپریشنوں کا سلسلہ جاری ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جبری گمشدہ ہمارے نوجوانوں کی تعداد میں ہر دن اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے 2018 کے بعد مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت کی حمایت کی، وزیر اعظم، صدر، اسپیکر کے الیکشن میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا، اپنے ووٹ دیے، بجٹ پاس کرانے میں ہم نے اپنے ووٹ دیے ان کو، ان سے ہمارا یہی مطالبہ تھا، ان سے ہم نے وزارتیں نہیں مانگی، ان سے ہم نے گورنرشپ نہیں مانگی۔ یہ مسائل جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے عوام، ان کی بے روزگاری، صحت اور تعلیم، ان کی سیاسی حقوق، ان کے معاشی اور قومی حقوق اور لاپتہ افراد سمیت دوسرا جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اس پر ہم نے جو ہے ان سے تعاون کیا، اور پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ وہاں کچھ نہیں ہوا۔ گوادر پہ انہوں نے ہمارے ساتھ قانون سازی کے لیے جو وعدے کیے تھے کہ جو ڈیموگرافک چینج وہاں آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی، اس میں ہیلے بہانے اور ٹال مٹول کرتے رہے، ٹکراتے رہے۔ ہم نے 2020 میں ہم اس کی حمایت سے دستبردار ہوئے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آج بلوچستان نیشنل پارٹی، ہم یہاں پر آپ کے سامنے ہیں کہ بلوچستان کے عوام اس سسٹم پر، اس مسلط کردہ حکومت کے خلاف ان کا عدم اعتماد، ان کا عدم اطمینان، ان کی بے چینی اور ان کی مایوسی اپنی انتہا پر ہے، اور انشاءاللہ بلوچستان نیشنل پارٹی ان کی ترجمانی کرے گی، ان کی بھرپور نمائندگی کریں گے، اور اس جو لوٹ مار کا جو یہ نظام ہے اس کے خلاف ہم اسمبلی کے باہر اور اسمبلی کے اندر اپنا جدوجہد میں بھرپور طریقے سے کریں گے۔ مہربانی۔ جی کہ آپ بلوچستان نیشنل پارٹی اور ان کے لاکھوں ورکروں اور ان کا آپ شاید استحقاق معلوم کر رہے ہیں۔ بات جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جب جام کمال صاحب کی گورنمنٹ آئی
تو سردار اختر مینگل کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں. ہمارے پارلیمانی لیڈر کا فلور آف دا ہاؤس پہ بیان اسمبلی ریکارڈ کا حصہ جا کے دیکھ لیں. ہم نے جام کمال حکومت کو بھی غیر مشروط تعاون کی یقین دہانی کی. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا. تو اس وقت آپ نے ایسے کسی الفاظ سے کبھی کوئی ذکر نہیں آیا. بات یہ ہے کہ اسی طرح اسی اسپرٹ میں ہم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ آج قدوس بزن جو حکومت 4 مہینے پہلے جب وہ انہوں نے حلف اٹھایا تو اس وقت ہم نے ان کے خلاف امیدوار بھی نہیں کھڑا کیا کہ وہ اور ان کو تعاون کی یقین دہانی کی. لیکن ہم نے ان کو تعاون کی یقین دہانی اس لیے کی کہ وہ بلوچستان کے عوام میں جام کمال کی حکومت میں جو وہ بیزار تھے, جو وہ ان میں جو بے چینی تھی, ان کے جو مسائل تھے اس کے حل کے لیے وہ کچھ کریں. تو جام حکومت میں جو وہ بیزار تھے آج وہ مایوس ہیں. ہم اس حوالے سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہمارا آپ سے یہ باتیں عرض کرنے کا اور عوام تک پہنچانے کا آپ کے ذریعے اور قدوس حکومت اور باپ اور ان کے مائی باپوں تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی میں بہتری کریں, وہ ہوش میں آئیں اور بلوچستان کے عوام کا احساس کریں. ملک صاحب, فرینڈلی اپوزیشن سے تو بی این پی مکمل انکار ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سناب جب کوئی اسمبلی میں ناراضگی ہوتی ہے تو اس کا ہمیں نہ ساردس کوئی ایسا علم ہے نہ کوئی ایسی بات ہے. اور اس حکومت کو آئے ہوئے ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں میرے خیال سے. یہاں 6 مہینے تو پہلے وہ ہو نہیں سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو جن 39 لوگوں کے ووٹوں سے قدوس بزن جو منتخب ہوئے ہیں یہ تو ان کا فیصلہ ہے, ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے. بلوچستان اسمبلی میں قرارداد پاس کی اور اس سے پہلے بی این پی نے پریس کانفرنس کر کے وہ سودا جو جام نے 10% پہ کیا تھا آج اگر رکا ہوا ہے. اور ان کیمرہ بریفنگ جو بلوچستان اسمبلی میں پہلی دفعہ جو ہے ممبران اسمبلی کو دے دی گئی, اسلام آباد کی ٹیم آئی, یہ بلوچستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور یہ کردار بلوچستان نیشنل پارٹی ہی نے ادا کی ہے. اور یہ آن دی فلور یہ بات واضح ہے کہ جو پریس کانفرنس ہم نے باہر کی ہمارے ممبران اسمبلی کی وہی الفاظ بلوچستان اسمبلی کے اندر تھی اور وہی موقف تھا جس پہ میں نے بھی بات کی, اختر حسین لانگو نے بھی بات کی, ہمارے دیگر ممبران نے بھی بات کی. اگر یہ فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تو بلوچستان کا جس طرح آج بڑی تیزی سے بہت چیزوں کا جام صاحب نے سودا کیا تھا, آج اگر رک کر کچھ چیزیں پیچھے اٹھ رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ متحدہ اپوزیشن اور بلوچستان نیشنل پارٹی ہے. ویسے بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ صحافی ناراض ہو جاتے ہیں, اسپیکر رولنگ دے دیتا ہے کہ 2 ممبران اپوزیشن سے 2 ممبران حکومتی اراکین سے آپ ان کو منانے کے لیے چاہیے. یہ اسمبلی کے اندر کی باتیں ہیں, روایات ہے. ہم آپ کے پاس بھی چل کر آئے ہیں کہ آپ کو لینے کے لیے وہاں کبھی ملازمین ہڑتال پہ ہے, گیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں, اسپیکر کی رولنگ آتی ہے کہ 2 ممبران. یہ آج نہیں بلکہ اسمبلی کی قومی اسمبلی سینٹ ہر جگہ یہ ہوتا رہا ہے. پتہ نہیں فرینڈلی اپوزیشن آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ان کے وزراء ہیں ان کی تنخواہوں کا آدھا کچھ چیزیں ہمیں مل رہا ہے یا ہم نے ان کے ساتھ کوئی ساز باز کیا ہے. ہماری باتیں جو آج ہماری پارٹی کی موقف ہے جو آپ کے سامنے ہیں, انشاءاللہ یہی باتیں آپ کل اسمبلی میں بھی سنیں گے. باقی نام آپ دے دیں, آپ اس کو فرینڈلی کا نام دے دیں, آپ اس کو یہ صافی دوستوں کا. جو وزیر ہے وہ بھی اسی بات پر ناراض ہے. قدوس جو سویا ہوا وزیر اعلیٰ ہے اس کے اپنے وزیر اعلیٰ سے بات پر وزیر ناراض ہے کیونکہ اب سر اپوزیشن کو دے رہے اپوائنٹمنٹ ہوئی کی طرف اور جو تقرری ہے اپوزیشن آپ لوگ کی طرف جا رہے ہیں. 33 روپے جو ہے وہ KCDP جو ریوائز ہو رہی اس میں جو ہے وہ اپوزیشن کو جو ہے کی طرف گیا ہے, مقصد کسی نے ان کو ووٹ دیا ہے. یہ تو مقصد 39 ووٹ جام کو دیا ہے یا اس کو دیا ہے, جام کو ہمارا کوئی ووٹ گیا ہے یا اس کو دیا ہے. 39 ووٹوں سے قدوس منتخب ہوئے, اس میں کوئی ایک ووٹ BNP کا ہے. اب مجھے بتا دیں ہم نے کیسے سپورٹ کیا اس کو, لیکن ہم بیٹھے ہوئے MPs ہیں ابھی اب صبح جمہوری روایت ہے. لگا سکتے ہیں. ہماری ایک اپوزیشن پارٹیز کا, اپوزیشن کا, ٹریجری بینچز کا ایک تعلقات کار ہمیشہ سے ہوتا ہے. جو جس طرح کے تعلقات ہو رہا ہے ویسے تعلق ہمارا حکومت سے ہے. ساری دنیا میں جس طرح کے تعلقات جمہوریتوں میں ہوتے ہیں, ہمارا تو کمپرومائز جمہوریت ہے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب ہوش میں نہیں آتے ہیں, امن و امان کی صورتحال ایسی ہی رہتی ہے اور ملازمتیں بکتی رہتی ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ کا موقف یہ ہے
सब सुन ले, जो भी बलूचिस्तान के मफादात के लिए खतरा हो, जो भी बलूचिस्तान के मफादात के लिए सही काम ना हो, जो हमारे बलूचिस्तान की आवाम की मर्जी से वो असासे जिसका हम मालिक समझते, अपने आप को मालिक समझते, जो भी इसको नुकसान पहुंचाएगा हम हर हद तक जाएंगे। मेहरबानी। सर अगर मैं इसको थोड़ा सा इजाफा कर दूं, तो बुलेदा से थोड़ा सा आगे नाम है जहाँ पे शेख अब्दुल रब चेयरमैन साहब का भी वही बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की है, 1800 वोट लिए क्या बंदो बुलेदी साहब ने, जबकि आपकी पार्टी के भी शेख अब्दुल रब नाम जी 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 उनका क्या रोल है? क्योंकि लास्ट टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने बीएसपी की पार्टी में रहते हुए कुछ वोट क्या बोलते हैं बुलेदा में क्या उसके पास चले गए। पहले मालिक साहब थे, उनके कजन जो बुलेदी साहब के, अब जो बुलेदी साहब की केस है। जी, नाग में मेरे ख्याल से अब्दुर्रब ने कोई जो बानमती का कुंभा बाप के नाम पर जोड़ा गया है, इनको शुरू दिन से इनको लाने वालों का मकसद भी यही है कि जो बलूचिस्तान के असल नुमाइंदे, जिनको अवाम का एतमाद है, जिन्होंने बलूचिस्तान के कौमी मसाइल के लिए अपनी जानें दी, इनको उन्हीं उन कुव्वतों को और इस बाप को और उसके लाने वालों को उन्हीं से खतरा है। और ये ज़हूर साहब जो है, इसको भी फिक्र और राहत यही है कि ये किसी तरह जो है उन अपोजिशन की वो पार्टियां, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, JUI, पश्तूनख्वा मैप, इनकी तारीख आपके सामने, बाप पार्टी की तारीख कोई बता दे, इसका कोई बता दे कि इसका वालिद कौन है, इसका वालिदा कौन। तो ये तो बेनाम निशान लोग हैं, इनको खतरा ही हमसे। आज जो कुद्दूस साहब, ज़हूर साहब ये फरमा रहे हैं कि 33 अरब रुपए दिए, वो जरा बता देंगे किधर। वो खुद PND के मिनिस्टर रहे, उससे पहले फाइनेंस के मिनिस्टर थे, उनके दौर में हर साल अरबों रुपए लैप्स होते हैं। वो कितने लेकर गए? एक बात। दूसरी बात ये है कि उनकी अपनी वो जो बढ़ के ये बातें करें, नाराजगी करें, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि उनका गैर जमहूरी रवैया है, क्योंकि वो गैर जमहूरी तरीके से लाएगा। ये ज़हूर साहब हमें सारी दुनिया को मालूम, ये बुलेदा दूर नहीं है, आप जाएं वहां पर, 1800 वोट थे इनके, उनकी हैसियत ये है। 2300 कुछ वोट हमारे मीर अनवर बुलेदी ने लिए, 527 वोटों से ये हार चुका है। फिर डब्बे उठा के FC के कैंप में ले जाए गए, वहां ठप्पे मार के उनको पता नहीं कितने हजार वोट दिए। अब वो आगे बढ़ के जो है इस बात पे एतराज करता है कि वो पार्टियां जो बलूचिस्तान की हकीकी नुमाइंदा पार्टियां, जो बलूचिस्तान की कौमी पार्टियां, उनको बलूचिस्तान के जो है अवाम को उनका जो हक है, ये फंड वो अपनी जेब से तो नहीं दे। ये जो मुंतखब है 24-23 जो MP हजरात, ये वोट लेकर आए, ठप्पों से नहीं आए। ज़हूर साहब ठप्पों से आए, उससे पूछे जरा कि वो कैसे आया। वाजा साहब जिस तरह आप फरमा रहे हो कि ये बाप पार्टी इनकी कोई तारीफ नहीं, न इसकी कोई हकीकत है, लेकिन यही हकीकी कौम परस्तों और मजहब परस्तों ने जो है वो 5 साल से जो है उनको कि बुलेदा के हल्के में पोशाब से लेकर यूसक तक कहीं पर कोई पोलिंग स्टेशन नहीं खुला। नाग के एरिए में कोई पोलिंग स्टेशन नहीं। वहाँ पर जामरान के इलाके में अलंदूर में 2-3 पोलिंग स्टेशन खुले, मेनाज में एक पुलिस स्टेशन खुला, और सुलो और बिट यहाँ पे मीर अनवर का इलाका है, वहाँ पर अलंदूर में उसका कोई वोट नहीं है। ज़रूर आप पूछ सकते हैं उसको, आपको भी पता होगा उसका जो है, जो जिन इलाकों में अगर उनको वोट की तवक्को थी वहाँ पर तो कोई पोलिंग स्टेशन खुला नहीं। पोलिंग यहीं पर हुए, अलंदूर में हुआ, मेनाज में हुआ, बिट और सुलो में हुआ। नाग में तो कोई पोलिंग स्टेशन खुला नहीं, एक खुला था, उस पर हमला हुआ, वो बंद हुआ। उसके बाद आप क्या कहना चाह रहे हैं? नाग के जो लोग हैं, जो शेख अब्दुल रब साहब है वहाँ के, उनके वोट कहाँ हैं? उनके वोट जब पोलिंग नहीं खुला तो वोट कहाँ जाए? तो आप किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके वोट वहाँ पे नज़ीर का छोटा भाई है, शेख नज़ीर हमारा जिले सदर रहा है केज का, लेकिन जब पोलिंग नहीं खुला तो वोट वो कहाँ लेके जाएगा? इस तरह से कोते इंसान को मेहरबानी। मेहरबानी